ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ چھپاتے ہیں یہ جو کچھ یعنی ظاہر کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، یقیناً وہ پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والوں کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا، جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی کون؟ کفار مکہ سے جب کہا جاتا تھا، جب ان کافروں سے کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ قالوا، وہ کہتے اساطیر الاولین، یعنی قرآن کے بارے میں نعوذ باللہ یہ اگلوں کی یعنی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، یعنی کوئی یعنی ہدایت وغیرہ رب کا کلام نہیں ہے، بلکہ من گھڑت قصے ہیں، دل بہلانے کے لیے یعنی بنائے ہوئے قصے ہیں. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ یہ اپنے بوجھوں کو اٹھائے، گناہ کے بوجھوں کو اٹھائے کاملتاً مکمل طور پر. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ، اور ان کے بوجھوں کو بھی اٹھائے جن کو گمراہ کرتے ہیں بغیر علم، بغیر علم کے. یعنی ایک تو یہ کہ خود گمراہ ہونے کا بوجھ بھی اٹھائے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا بوجھ بھی اٹھائے. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، سنو یہ کتنا ہی برا بوجھ ہے جو اٹھاتے ہیں، ان کا بوجھ کتنا ہی برا ہے جو اٹھاتے ہیں. محترم حاضرین، جیسے کہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل کی ابتدائی سے اپنے قدرت اور اپنے الوہیت، اپنے ربوبیت، اپنی وحدانیت کے کئی دلائل کو اللہ نے بیان فرمایا. انسان کی پیدائش، جانوروں کی پیدائش، آسمان و زمین، چاند، سورج، ستارے، پودے، اب سمندر. اب جس کا ذکر آ رہا ہے وہ ہے پہاڑ. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اس نے زمین میں پہاڑوں کو ثبت کر دیا. یہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت ہے کہ جب کوئی کسی صفت سے اگر کوئی کسی چیز کا پتہ چلتا ہے تو وہاں موصوف کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے، صفت سے موصوف کا پتہ چل جاتا ہے. بلکہ یہ ایک فطری بات ہے. اللہ کو بھی ہم جان رہے ہیں تو صفات کے ذریعے سے. اللہ کی ذات وہ ہے جو جس کو اس عالم میں انسان دیکھ نہیں سکتا، نہیں اسے سمجھ نہیں سکتا، تو اللہ کی ذات کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اللہ کی صفات سے سمجھا جا سکتا ہے. یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سمندر، یہ سب یعنی یہ سب کی طرف، سب کس کی طرف یعنی دلالت کرتے ہیں کہ یہ اس کے بنانے والے کی طرف دلالت کرتے ہیں جو سارے کائنات کا خالق و مالک ہے. اللہ کی صفات سے جیسے ہم اللہ کا عرفان ہمیں ہوتا ہے، یہاں ایک یعنی بطور نقطے کی بات بتائی گئی. ورنہ رواسیہ کی یہاں معنی ہے، لفظی معنی ہے ایسی کوئی یعنی مضبوط چیز جو زمین میں یعنی سخت ہو جائے، پیوست ہو جائے، اس کو رواسیہ کہا جاتا ہے. عربی زبان میں مرسا کے معنی ہے بندرگاہ، کیونکہ جہاز آ کر وہاں لنگر ادار ہوتے ہیں، چلنے والے جہاز آ کر وہاں جم جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، اس لیے مرسا کہا جاتا ہے. تو یہاں رواسیہ کے معنی یہاں پر یعنی اس کا موصوف محذوف ہے، یعنی پہاڑ، یعنی اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے مضبوط پہاڑ. مضبوط پہاڑوں کو اللہ تعالی نے زمین میں ڈال دیا. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رواسیہ، اب یہاں مضبوط پہاڑوں کو کیوں ڈالا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ان تمید بکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں لے کر حرکت نہ کرے. اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین پر ہم جیسے چل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ایسے بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا. وہ پہاڑ جھولتے جیسے جھولا جھولتا ہے. تو بتایا گیا کہ اس میں یعنی اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو صحیح سی بہت سے جو آج جس کی تحقیقیں ہو رہی ہے، قرآن نے اس کی طرف اشارہ کئی زمانے پہلے کر دیا. یہ ساری کی ساری زمین یہ پوری پانی پر ہے. آپ جانتے ہیں کہ تقریباً ہر طرف سے جو پانی گھرا ہوا ہے، ایک یہ پانی تو بعد میں لوگوں نے اللہ قرآن اشارہ کر رہا ہے. کیوں کہ جو چیز یعنی مطلب ہے کہ چھوٹی ہوتی ہے کسی بڑی چیز کے اوپر تو وہ عموماً اس کو قرار نہیں ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کشتی ہے، کشتی یعنی مطلب یہ کہ جب تک اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو یعنی وہ اس کو پانی پر جھولتی رہتی ہے ادھر، اس لیے اس کو مختلف قسم کے ناؤ کے ذریعے سے، چیزوں کے ذریعے سے کشتی کو سنبھالا جاتا ہے. جب زمین کو بنایا گیا تو 3 حصہ پانی ہے، 1 حصہ یعنی خشکی ہے، تو وہ زمین بھی ایسے ہلنے لگی، حرکت کرنے لگی. اب اس کی حرکت کو دور کرنے کے لیے، اس کو جمانے کے لیے تو کیا کیا گیا؟ اللہ نے اپنی قدرت سے اس پر پہاڑوں کو ثبت فرمایا، پہاڑوں کو پیدا فرما دیا. فرشتے حیران ہو گئے، یہ کیسی زمین کو اللہ نے پیدا کیا جو ہر رہی ہے، یعنی اس میں مخلوق کو بسانے کا ارادہ ہے. اللہ نے پہلے اعلان کر دیا تھا. کب اعلان کر دیا تھا؟ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بتا دیا تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے کہا ملائکہ سے میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. ارے یہ زمین تو یہی زمین ہے، یہ زمین میں انسان کیسے رہے گا؟ لیکن جب صبح ہوئی تو سب کے سب فرشتے حیران ہو گئے، زمین کیسے ثبت ہو گئی؟ تو اللہ نے اس پر پہاڑوں کو یعنی جما دیا.
تو پہاڑوں کی وجہ سے اس کی حرکت ختم ہو گئی. یہی اسباب کی دنیا ہے, ورنہ اللہ چاہے تو رک جا ساکن ہو جائے تو ساکن ہو جا سکتی تھی. لیکن ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں ہر چیز اسباب سے یعنی کسی چیز کو اختیار کیا جا سکتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ فوراً یہ چیز مل جائے, اس کے لیے بھی اسباب ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کسی اس کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جانتے ہیں عرش بھی پیدا کیا گیا, عرش بھی حرکت کرنے لگا. اب اللہ تعالیٰ جب یہ فرما دے کہ ساکن ہو جائے تو ساکن ہو جا سکتا تھا, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کچھ اپنی حکمت کو بتانے کے لیے ساری چیزیں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یعنی بخاری شریف کی روایت ہے, سرور کائنات فخر موجود علیہ الصلوۃ والتسلیم, اللہ کا معاملہ تو سارے کائنات کا خالق و مالک ہے. اللہ کے جو مطلب مقربین ہیں ان کا یہ عالم ہے, ان کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ جب احد پہاڑ پر چڑھنے لگے, احد پہاڑ حرکت کرنے لگا, ہلنے لگا احد پہاڑ. تو کون اس پر احد پہاڑ پر کون کون تھے؟ روایت بخاری شریف دوسری روایت میں آتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے حبیب نے پہاڑ سے کہا کہ اثبت, یا اس جیسے کلمات اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ثابت ہو جا. مطلب یہ کہ جو یعنی تیرے اندر جو اضطراب کی کیفیت ہے وہ اس کو واپس لے لے. تجھے نہیں معلوم کہ علی کا نبی, یہ حدیث کے الفاظ ہے, تجھ پر ایک نبی ہے, اور صدیق ہے, وہ شہیدانی, دو شہید ہے. اب شہادت تو بعد میں ہونے والی ہے, شہید کب ہوتا ہے انسان؟ انتقال سے پہلے تو شہادت کا پتہ نہیں چلتا, لیکن اللہ کے بھی فرماتے ہیں, کیا فرما رہے ہیں, دو شہید ہے, شہید تو آگے ہونے والے ہیں. تب جو غیب کی جو بحث کرتے ہیں, ایک اس جیسے بے شمار دلائل کافی ہے کہ نعوذ باللہ کے جو نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے, اس جیسے جو گستاخیاں کرتے ہیں, تو یعنی کتنی وہ حدیث اور قرآن حدیث کی خلاف ورزی ہے. اللہ کے بھی صاف فرما رہے ہیں کہ یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ظاہری طور پر شہید نہیں ہوئے کافروں کے ہاتھوں میں, لیکن مرتبہ ان کا یقیناً شہادت سے اعلیٰ ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں انبیاء کے بعد صدیقین کا مرتبہ ہے, صدیقین کے بعد شہداء کا مرتبہ ہے, شہداء کے بعد عام صالحین اولیاء اللہ کا مرتبہ ہے. تو اب یہاں یعنی اللہ کے بھی یعنی اشارہ فرما دیا کہ ابو بکر صدیق ہے, اور یہ عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما رضی اللہ عنہم, یہ دونوں کے دونوں شہید یعنی شہادت سے سرفراز ہونے والے ہیں. جبکہ ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ کے اب نہیں معلوم کہ واقعہ کب ہوا, لیکن یہ کہ حضور کے پردہ فرمانے سے تقریباً 2.5-3 سال میں ابو بکر صدیق انتقال ہوا. عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ تو یعنی حضور کے پردہ فرمانے کے بعد, ورنہ یہ تو پہلے یعنی واقعہ ہو چکا, تو تقریباً 10 سال آپ نے خلافت کا امور انجام دیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تقریباً 10-12 سال سے زیادہ انہوں نے خلافت کا کام انجام دیا, تقریباً 35 سے 36 یعنی 34 سے 35 ہجری تک. اس طرح یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سے اللہ کے حبیب جب فرما دے تو پہاڑ ان کو جو سکون ملتا ہے خالق کائنات فرمانے کے بعد کیسے سکون نہیں ملتا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کی عظمت کو بتانے کے لیے عرش بھی کس پہ تھا, قرآن کریم میں وکان عرشہ الماء, اس لیے بتایا گیا کہ پانی کو سب کی زندگی کا مرجع یعنی اس کا مسکن منبع بنایا. اس لیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجعلنا من الماء كل شيء حي, پانی سے ہم ہر زندہ چیز کو پیدا ہم نے کیا. تو وکان عرشہ الماء, اس کا عرش پانی پر تھا, وہ بھی لرزنے لگا. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام لکھ دیا, لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ. اللہ ابن جوزی اپنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھتے ہیں کہ جو ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام لکھ دیا تو عرش کو قرار آ گیا. نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عرش کو قرار آ گیا. آپ جانتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام آئے, اور آنے کے بعد یہاں یعنی مطلب ہے کہ ایک تھوڑی سی یعنی تنہائی, کیسی تنہائی, یہاں تو یعنی آپ کے پورے محلے میں 100 لوگ ہونے کے باوجود آپ صرف گھر میں تنہا ہیں, آپ یعنی شہر میں تنہا نہیں ہے, محلے میں تنہا نہیں ہے. اور یعنی چند دن کی تنہائی, 2 سے 3 دن اگر آپ کے والد عادت ہے صبح کے ساتھ رہنے کی, ایک عجیب قسم کی یعنی مطلب ایک بیدارگی, ایک وحشت کی کیفیت محسوس ہونے لگتی ہے. یہ تنہائی ایسی ہے کہ پورے عالم میں حضرت حوا ضرور ہے لیکن کہاں ہے نہیں معلوم. ایسے تنہا ہے کہ اکیلے سے حضرت حوا ہے صرف, اور لیکن وہ بھی یہاں نہیں ہے, وہ کتنی دور کتنی میلیں دور ہے نہیں معلوم. تو اب اندازہ لگائی کہ ایسے عالم میں کیا عالم ہوگا. روایت میں آتا ہے شیخ الاسلام عارف باللہ حضرت مولانا انوار اللہ خان بانی جامع نظام الرحمن اس روایت کو انوار احمد نے نقل فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام نے جب ادا دی اشہد ان محمد صلی اللہ پر جب پہنچے تو ان کی وحشت دور ہو گئی, ان کی وحشت دور ہو گئی. اس لیے آپ کے اشعار میں مشہور شعر ہے, وحشت آدم گئی نام شہل اولاق سے, مردے زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے. وحشت آدم گئی نام شہل اولاق سے, مردے زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے. اس طرح یہ اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے لیے کس طرح ہمارے لیے انتظام فرمایا کہ یہ اب جب وہ کرنے لگی تو اس پہاڑوں کو سخت فرما دیا. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ, کہیں یہ لے کر پانی پر جو ہلنے لگی تو پہاڑوں کی وجہ سے قرار آ گیا. اب رہا یہ
کہ بعض یعنی مفسرین کو یہاں یعنی بہت کم ایسے لوگ دھوکا ہوا ہے، وہ کہنے لگے کہ کیونکہ اب پہاڑوں کو جماعتیت ثابت ہو گئی اس لیے زمین ہلتی نہیں، زمین حرکت نہیں کر رہی، اس لیے جو یعنی جن کے اندر سمجھ بوجھ زیادہ سے زیادہ فکر کی صلاحیت ہے انہوں نے اچھی بحثیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ آیت کریمہ نہ تو زمین کی حرکت کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں بحث نہیں کرتی، صرف ایک اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر یہ اگر وہ پہاڑ کو جو سخت کرنے کی وجہ سے، کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل حرکت کی کیفیت نہیں ہے، وہ حرکت کے جس سے انسان کا رہنا اٹھنا بیٹھنا وغیرہ یعنی مطلب ہے کہ متاثر نہ ہو، ویسی حرکت ختم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے کاموں میں خلل کیے بغیر زمین میں یعنی حرکت ہو سکتی ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے یہاں. اب اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زمین حرکت نہیں کر رہی ہے، حرکت کر رہی یا نہیں کر رہی اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، یہ زائد معلومات ہے. اصل جو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے کہ جو اللہ نے انسان کے لیے بنایا، لیکن اس کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے یعنی کہ یہ زمین حرکت نہیں کرتی. کیوں کہ ایسی جو اضطراب کے جو مطلب جس سے انسان کچھ نہ کر سکے یعنی یہاں زندگی نہ ہو سکے، ویسا اضطراب پہاڑوں کا ختم ہو گیا، لیکن ایسی حرکت ہو سکتی ہے، یعنی آیت اس سے بحث نہیں کر رہی، یا ایسی حرکت ہو سکتی ہے کہ جس سے انسان کے زندگی میں کوئی خلل نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر زمین گول ہوتے ہوئے بھی آپ مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ شہر ڈھل نہیں رہے ہیں، شہر جیسے اتنی جب کوئی چیز انتہائی بڑی ہوتی ہے تو اس کا گول ہونے کی وجہ سے یعنی مطلب کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح کوئی چیز بڑی ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر یعنی مطلب حرکت ہو سکتی ہے. جیسے سیاروں میں واللہ عالم گئے یا نہیں گئے اللہ بہتر جانتا ہے، ان سیاروں میں جانے کے باوجود جو اپنا کام کر سکے پھر باوجود کہ سیارے ہل رہے ہیں، سیارے ہلنے کے باوجود بھی وہ جو یعنی مطلب وہاں کی جو جانا کرنا چلنا اور وغیرہ ان کے لیے دشوار نہیں ہو سکا. اسی طرح یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس سے کوئی یعنی بالکل آپ یہ قطعی طور پر یہ نہیں نکال سکتے کہ زمین حرکت نہیں کرتی یا نہیں کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ موجودہ سائنس کہتی ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے. وَالْخَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ. اب اس میں یہاں یہ کہ قرآن کریم کے اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ ایک ایک حرف یعنی اس کے یعنی غور و فکر کے یعنی اس کے اندر کئی معنی مفاہیم پوشیدہ ہوتے ہیں. مثلا فی کے معنی عربی میں کے ہیں، علا کے معنی اوپر کے ہیں. پہاڑ اندر نہیں اوپر ہے نا، پہاڑ تو اوپر ہے، لیکن یہاں کیا کہا گیا؟ فی کہا گیا. والقا علی الارض کی بجائے فی کہا گیا. تو آج یعنی حال ہی میں یعنی بہت سے یعنی جیولوجی طبقات الارض زمین کے جو تحقیق کرنے والوں نے یہ بات یعنی ثابت کی ہے کہ جس طرح آپ کے گھر کی بنیاد ہوتی ہے، ہر پہاڑ کی کافی دور تک بنیادیں ہوتی ہیں. یہ حال کی تحقیق ہے، یہ حال کی تحقیق ہے. قرآن کریم اشارہ کر رہا ہے پہاڑ صرف سطحی طور پر اوپر نہیں، اس کے جڑیں زمین میں مضبوط ہے، اس لیے فی الارض فرمایا، اللہ رضی نہیں فرمایا. یعنی مطلب یہ کہ زمین کے اندر اس کے پورے جڑیں پورے جس طرح آپ کے مکان کی بنیاد جیسے زمین میں ہوتی ہے، اسی طرح پہاڑوں کی جڑیں بھی کافی بعض پہاڑ تو ایسے بتائے گئے جتنا پہاڑ اوپر ہے اتنا پہاڑ نیچے ہے زمین کے اندر، یعنی جتنا پہاڑ اوپر دکھائی دے گا. تو اس طرح یہ فی الارض کے ذریعے سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. قرآن نے اشارہ کر دیا، ورنہ علی الارض کے بجائے فی الارض کہنے کیوں کہا گیا؟ یہ اشارے کے لیے کہ جس طرح سطح زمین پر پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس کی سطح میں بھی یعنی مطلب پہاڑوں کے حصے. اس کا اور کیا بنایا؟ انہار. تو پہاڑوں کے بعد نہروں کا ذکر اس لیے کیا گیا، بہت سی نہروں کا تعلق پہاڑوں کے اس کے حصوں سے، پہاڑوں کے کناروں سے نہریں بہتی ہے، پہاڑوں میں اس کی جڑیں ہوا کرتی ہے، اس لیے پہاڑوں کا نہروں کا یعنی گہرا تعلق ہونے کی جس اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے بعد نہروں کا ذکر فرمایا. وَالْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ أَنْهَارًا وَسُبُلًا. اور راستے بنائے. راستے کیسے بنائے؟ یعنی مطلب یہ کہ جب پہاڑ بنائے تو اب انسان کی بس میں نہیں تھا کہ یعنی مطلب ہے کہ ان پہاڑوں کے درمیان راستے بنائے، لیکن قدرتی طور پر بہت سے مقامات پر اللہ نے ایسے پہاڑوں کو اس انداز سے رکھا کہ انسان کے لیے سفر کے راستے بھی آسان ہو جائے پہاڑوں کے درمیان میں. بلکہ عربی زبان میں وادی اس کو کہتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوا کرتا ہے اسے وادی کہا جاتا ہے. وادی کا مطلب ہے کہ جو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے. تو یہ صرف یعنی پہاڑوں ہی کے راستے نہیں بلکہ دنیا میں جو عام راستے بنائے، جو چلنے کے قابل راستے بنائے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، رحمت ہے اس کی کہ نہریں بنائی، یعنی راستے بنائے تاکہ تمہیں راستہ ملے، تاکہ تم اپنے منزل مقصود کو پہنچ جائے. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ابھی آگے چل کے آ رہا ہے کہ تم اگر شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے. ہر چیز کو دیکھ کر الحمدللہ کہے، لیکن کم از کم ان مقامات پر کہے جہاں اللہ کے حبیب نے ہمیں خاص طور پر کہنے کے لیے فرمایا. ورنہ پہاڑ دیکھ کر الحمدللہ کہے، نہریں دیکھ کر الحمدللہ کہے، راستے سے چلے تو الحمدللہ کہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب ہمارے لیے یعنی ساری چیزیں بنائے.
اس کا ارشاد ہوتا ہے وہ علامات اور علامتیں بنائی. علامات سے مراد صرف پہاڑی نہیں, پہاڑ کے اس کے اندر داخل تو ہے کیسا بھی, پہاڑ کے علاوہ زمین پوری یعنی مسطح نہیں بنائی, بلکہ زمین کو کہیں یعنی بلند بنایا, کہیں نشبی بنایا, کہیں بلند نشبی بنایا, اس لیے کہ تاکہ یہ پتہ چل سکے یہ کون سا حصہ ہے, یہ کون سا. اب سائنس ترقی کرنے کی وجہ سے یہ چند سال کی بات ہے, زمین کا نقشہ آپ کے سامنے ایسا دکھائی دے رہا ہے, ورنہ بڑی دنیا تو گزر چکی ہے, ایک بڑی دنیا تو یہ سائنس بغیر سائنس کے گزر چکی ہے. تو چنانچہ تو اب یقیناً یہ علامتیں جو اگر زمین پوری بالکل مسطح ہوتی تو مشکل ہو جاتی کہ کون سا ایریا کدھر ہے, بلکہ خود عرب ہے جو یعنی اب جو جس کو آپ سعودیہ کہتے ہیں کہ وہ بھی یعنی کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون سا حصہ کیا ہے. آپ حجاز تو کئی مرتبہ سنیں آپ, حجاز کے معنی کیا ہے؟ حجاز کے معنی یعنی حاجز ہو جانا, آڑے آ جانا. تو جو بلند حصہ ہے یعنی جو عرب کے جو علاقے ہیں 3 قسم میں بٹے ہوئے ہیں, ایک نچلا حصہ, ایک بلند حصہ, ایک درمیانی حصہ. تو یہ درمیانی حصہ دونوں کے درمیان میں حاجز میں رکاوٹ ہے, اس لیے اس کا نام حجاز ہے. تو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ حجاز. سارے سعودیہ کو حجاز نہیں کہا جاتا, سارے عرب کے علاقے کو حجاز نہیں کہا جاتا. خیر الامور اوسطھا, سب سے بہترین امر اوسط ہے, یہ بھی اوسط ہے. مکہ مدینہ میں بھی کیا ہے, ہر چیز میں اعتدال اللہ کو پسند ہے. اللہ نے اپنے محبوب کی زمین کو بھی معتدل بنایا, اعتدال والی بنایا. اور نجد بلند علاقہ کہتے ہیں, جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دعا نہیں کی, آج جو ریاض واقع ہے نجد, اور جس کو کہتے ہیں نیچے کے جو حصے کو تہامہ. تو عرب کے یعنی علاقے 3 قسم کے ہو گئے, ایک حجاز پورا سعودیہ نہیں, حجاز صرف مکہ مدینہ اور اطراف کا نام کے علاقے, طائف وغیرہ. نیچے تہامہ, اوپر نجد تو کوئی باقی نہیں رہا. آج جس کو آپ ریاض کہہ رہے ہیں وہ نجد, وہ نجد ہے. تو اب اسی طرح یہ یعنی اس طرح سے عرب یعنی اور دنیا کے لوگ متعین کرتے تھے کہ کون سا علاقہ ہے, یہ کون سا علاقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے علامات بنایا. یہ علامت کیسے بنایا؟ پہاڑوں کے ذریعے سے. یہ پہاڑ کے پیچھے فلاں, بلکہ عربوں کی عادت تھی کہ سفر بھی ان کے لیے جو آسان ہوا کرتا تھا وہ پہاڑوں کے ذریعے سے. فلاں پہاڑ کے قریب یہ ہے, فلاں پہاڑ کے یعنی پہلے یہ ہے, فلاں پہاڑ کے مشرق میں فلاں یہ ہے, یہاں تک کہ یعنی شعراء اشعار میں ان پہاڑوں کا بھی ذکر کیا کرتے تھے. قرآن کریم کی دلیل سن لیجئے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی نازل فرمائی, وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ, طور کے دہنے جانب سے ہمیں ندا کی. یہ پہاڑ یعنی پہاڑوں کی بڑی حکمت ہے, طور کے دہنے جانب سے یعنی ندا کی. تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو یا نشیبی زمین کو زمین کے مختلف حصوں کو پھر کئی جزیرے بنایا, اور جزیرے کو دیکھ کر پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ یعنی کون سی زمین ہے. تو یہ علامات ایک نہیں, ایک ایسا لفظ فرما دیا کہ آپ اگر سائنسی دنیا میں اگر کوئی تحقیق ہوتی ہے تو سب علامات کے اندر آئیں گی. زمین میں یعنی مطلب طبقات الارض جس کو علم جیولوجی کہا جاتا ہے, کوئی بھی جدید تحقیق ہوگی تو سب علامات کے اندر آ جائے گا. زمین کی ساری علامات نے متعین فرمائی. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ, اور ستاروں کے ذریعے سے وہ راہ پاتے ہیں, وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. عربی زبان میں یعنی الگ سے جیسے اردو میں وہ ذکر کیا جاتا ہے, انگلش میں دے ذکر کیا جاتا ہے, ہی یا دے ذکر کیا جاتا ہے. عربی میں کوئی ایسا پروناؤن ذکر کرنے کی ضرورت نہیں, فعل کے اندر خود باقی رہتا ہے. خالی فعل ذکر کیا جائے تو الگ سے ہی, وہ انگلش میں ہی, دے, اردو میں وہ بولنے کی ضرورت نہیں. یا وَبِالنَّجْمِ يَهْتَدُونَ بھی کافی ہے, یعنی ستاروں کے ذریعے سے. لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو بھی ظاہر کر کے فرماتا ہے تو وہاں کوئی وجہ ہوتی ہے, ہر جگہ ظاہر نہیں کیا جاتا, وہاں کچھ خصوصی وجہ ہوتی ہے. خصوصی وجہ یہ ہے, خصوصیت سے یہ ستارے تو ساری دنیا والوں ہی کے لیے روشنی کا سبب ہے, لیکن عربوں کے لیے خاص طور پر تھے. عربوں کے لیے اس لیے خاص طور پر تھے کہ خاص طور پر اہل مکہ کی طرح اور دنیا میں دوسرے عرب کے علاقے اتنے سفر نہیں کیا کرتے تھے جو اہل مکہ کیا کرتے تھے تجارت کے لیے. کیوں؟ ایسی زمین تھی کہ جہاں نہ کوئی مطلب ہے کہ سبزیاں اگتی تھی نہ اور کوئی چیز اگتی تھی, اس لیے ان کو اپنی تجارتوں کے لیے مختلف مقامات میں جانا پڑتا تھا. قرآن کریم میں دلیل موجود ہے, لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ تمہیں 2 سفروں کو اللہ نے مانوس کر دیا. ایک گرما میں سفر کیا کرتے تھے, سرما میں کیسے سفر ہوا کرتے تھے. ملک شام, ملک یمن, کئی مہینوں کا سفر. خود عرب کے جو جنگوں میں جو جنگ بدر وغیرہ کے موقع پر آپ سنے ہیں, ابو سفیان نے جو قافلہ لے کر جو اس وقت یعنی گئے تھے اسلام لانے سے پہلے, تو اس لیے بھی خصوصیت سے یہ عربوں کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے
یعنی آپ کو یہ یعنی خشکی میں تو یہ پہاڑوں وغیرہ کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلے گا راستے کا، سمندر میں کون سا راستہ ہوگا، سمندر میں کون سا پہاڑ ہوگا، سمندر میں ستاروں کی روشنی میں سفر طے کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ستارے بھی اتنی افادیت ہے، کیونکہ ہم ایسے سفریں کرنے کی عادی نہیں ہے نا، ہم ایسے سفر کرتے ہیں۔ اب آج کل کا تو سفر آرام کا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم سفر کر رہے ہیں۔ اور ان سے پوچھو جو اس قسم کے سفر یعنی کر رہے ہیں، جو کشتیوں میں جب سفر کرتے ہیں، تو کتنی بڑی نعمت ہے ستاروں کی۔ جب پورا سمندر کا گھٹا ٹوپ مطلب ہے کہ پوری تاریکی چھا جاتی ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس وقت ستاروں کی روشنی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایسے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جو اس قسم کے مطلب ان کو ایسے سفروں سے ان کو عموماً ان کا تعلق دو چار ہو جاتے ہیں، ایسے سفر کیا کرتے ہیں۔ وبالنجم هم يهتدون، اس لیے اللہ تعالیٰ تاکیداً ہم مقدم کیا کہ یہ خاص طور پر تم یہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، نبی کا انکار کر رہے ہیں، سارے کائنات کا خالق و مالک اس کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ نے کیسی تمہارے لیے سہولتیں فراہم کی ہے کہ ستاروں کے ذریعے سے اپنے راستے کو بھی دیکھتے ہیں۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، نجم یعنی سنگولر لایا گیا، مراد جس کے جنس ہے، مطلب یعنی بعض وقت عربی زبان میں واحد لایا جاتا ہے، مراد اس کی جنس لی جاتی ہے، جن سے ستارے جو بھی ستارہ ہو کہ ستارے کے ذریعے سے وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے اب یہ اللہ تعالیٰ یہ سارے یعنی اپنے قدرت کے دلائل اور انسان کے لیے جو نعمتیں اللہ نے فراہم فرمایا، ان میں عظیم نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افمن یخلق کمن لا یخلق، تو جو من یخلق پیدا کرتا ہے، یعنی سوال کیا جا رہا ہے جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا۔ سیدھا بھی کہا جا سکتا تھا کہ پیدا کرنے یعنی مطلب جو پیدا نہیں کرتے وہ پیدا کرنے والے کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن سوال کرنے کے اندر کیا ہے، سامنے والے مخاطب کو مکمل طور پر یعنی اس کی توجہ دلائی جاتی ہے تاکہ غور سے سنے، اس لیے سوال کیا جاتا ہے۔ اس لیے سوالی انداز میں تو یہ بتایا گیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ان سے پوچھا جائے، یہ آسمان یہ مشرکوں سے خود پوچھا جاتا کہ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنایا، یہ سورج کس نے بنایا، چاند کس نے بنایا، یہ سمندر کس نے بنایا، پہاڑ کس نے بنائے، کوئی دنیا میں ہے یہ کہہ دے کہ ہمارے بت بنائے، دنیا میں کہہ دے کہ ہمارے معبود بنائے، تو لا محالہ کہنا پڑے گا کہ اللہ نے بنایا۔ نہ بھی کہیں گے تو یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں نے بنایا، اگر وہ یعنی اناث سے، اگر وہ یعنی ہر درمی سے، اگر وہ یہ یعنی اللہ کا اعتراف نہ بھی کرے، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلاں نے آسمان بنایا، فلاں نے زمین بنائی، فلاں نے نعوذ باللہ بنایا سوائے اللہ کی علاوہ کسی نے نہیں بنایا۔ جب اتنی عظیم چیزیں اللہ نے بنائی تو اب اندازہ لگائیے کہ تم یعنی جس کی یعنی اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں یہ خالق ہو سکتے ہیں، یعنی مطلب وہ اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں۔ افمن یخلق، تو جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتے۔ تو افمن یقیناً یعنی مطلب یہ کہ یعنی ساری کائنات میں عبادت کا مستحق کون ہے؟ عبادت کا مستحق وہی ہے جو خالق ہو مالک ہو، یقینی طور پہ حقیقی مالک وہی ہے، اور سارے کائنات کا خالق وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ جب یعنی مطلب اور یہ کہ جو عبادت کرتا ہے جس کی عبادت کرتا ہے، ایک تو عبادت کرنے والے اور ان کے معبودان باطل۔ اب معبودان باطل کا عالم یہ ہے کہ ان سے بھی ادنا ہے، کہ ان سے افضل ہے انسان، اور کس کی بات کر رہے ہیں؟ اپنے ادنا کی بات، اپنے سے ادنا کی بات کر رہے ہیں، پتھروں کی، پہاڑوں کی اور دوسری چیزوں کی، اشیاء عالم کی۔ اور اشیاء عالم یہ سب اللہ نے تمہارے لیے بنائے، اور تم جو بنائے گئے صرف رب کی عبادت کے لیے بنائے گئے۔ لیکن کتنا بڑا ظلم ہے کہ تم اعلیٰ ہو کر ادنا کی بات کر رہے ہیں، اور سارے کائنات یعنی دونوں جہانوں کا جو خالق ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، اس کے طرف جھکنے ہی میں تمہاری سلامتی ہے، اور یہی انصاف ہے، یہی عدل ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، دونوں کیسے برابر ہو سکتے؟ افلا تذکرون، تو کیا تم یعنی غور نہیں کرتے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تذکرون کیوں کہا گیا؟ اس سے پہلے بتایا گیا تفکر، تعقل، تذکر آخری درجہ ہے، تفکر میں بہت غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اس میں زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا یہ یعنی بے جان چیز بھی کہیں یعنی وہ ہماری خالق ہو سکتی ہے۔ بے جان چیز یعنی جو مکھی کو بھی یعنی مطلب نہیں بیٹھنے سے روک نہ سکے، تو وہ کیا یعنی ہمیں نفع دے سکتی ہے؟ کیا ہمیں ضرر پہنچا سکتی ہے؟ کیا ہماری شفاعت کر سکتی ہے؟ کیا تمہیں اتنا بھی عقل نہیں ہے کہ کیا تم غفلت سے بیدار نہیں ہوتے؟ تھوڑی سی غفلت اگر طاری ہو جاتی ہے، اس سے اگر یعنی بیداری کے لیے عربی زبان تذکر کہا جاتا ہے، تو تم اپنے غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ جو حقیقت میں ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اسے اپنا رب جانو اور اسی کی عبادت کرو۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون وان تعدوا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها، یہاں نعمت بھی واحد لایا گیا، اس لیے ایک نعمت کے اندر کئی نعمتیں ہیں، اگر نعمتیں بیان کی جاتی تو بھی اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، ایک ایک نعمت کے اندر کئی نعمتیں ہیں بتانے کے لیے اللہ نے نعمتن یعنی سملر لایا اللہ تعالیٰ۔ اگر تو اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے تو مطلب کیا ہوا، جب شمار نہیں کر سکتے تو شکر بھی نہیں بجا لا سکتے۔ شکر کب بجا لائیں گے؟ مثال کے طور پر آپ کسی کو یعنی کا شکریہ کب ادا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ یہ ہمارے لیے اس نے تکلیف اٹھائی ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے، ہمارے لیے اس نے یہ موقع فراہم کیا ہے، ہمارے لیے اس نے سہولت عطا کی ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر انجانے میں کوئی آپ کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو آپ شکریہ ادا نہیں کرتے اس کا، کیوں؟ آپ جانتے ہی نہیں ہیں، آپ جانتے ہی نہیں کہ یعنی اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، اس لیے یعنی مطلب ہے کہ یعنی جب تک علم نہیں ہوگا آپ شکریہ ادا نہیں کریں گے۔ تو اب جو نعمتیں ہیں یہ یعنی اللہ کی نعمت اتنے ہیں کہ اگر تم شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کرو گے، جب شمار نہیں کر سکتے تو ہم شکریہ بجا نہیں لا سکتے۔ اس لیے حضرت سعدی علیہ الرحمٰن نے اپنی گلستان کی ابتدا ہی کس بات سے فرمائی کہ اگر یعنی خود یہ کیا کم ہے کہ ایک انسان ایک سانس لے رہا ہے، ایک سانس یعنی مطلب ہے کہ چھوڑ رہا ہے، تو ہر سانس ایک سانس کیا آپ کے ممد حیات ہے، ایک سانس یعنی آپ کے مطلب ہے کہ باقی رکھنے والی ہے، ایک حیات کو بڑھانے والی ہے۔ تو اب یقیناً ہر سانس میں، کیونکہ یہ سانس اگر نہ ہو تو پھر آپ کی حیات کا سلسلہ ختم ہو جائے، تو اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ اب یہ نعمتیں الگ ہے جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ نعمتیں اپنی جگہ ہے۔ اب اگر انسان مصیبت میں ہو یا راحت میں ہو اب اس سے بحث نہیں ہے، صرف ایک نعمت جو حیات ہے یہ خود بڑی نعمت ہے، جو غریب کے ساتھ بھی ہے امیر کے ساتھ بھی ہے۔ غریب کو بھی یعنی اللہ کا شکر بجا لانا ہے، امیر کو بھی اللہ کا شکر بجا لانا ہے، تو آپ اسی طرح ہر سانس میں اللہ کا شکر بجا لائے۔ یوں تو اس کی نعمتوں کا اگر ہر سانس میں بھی شکر ادا کرے تو نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کے انتہائی نیک مقرب بندے ہیں انہوں نے ایسے یعنی مطلب ہے کہ ذکر کے طریقے بتائے، ایسے اہتمام کیے کہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم ہمارے دل کو تسکین ہو کہ کچھ نہ کچھ ہم شکر کر رہے ہیں۔ اس لیے صرف انہوں نے نمازوں پر اکتفا نہیں کی، انہوں نے صرف گھنٹہ 2 گھنٹے ذکر پر اکتفا نہیں کی، ایسے طریقے ایجاد کیے کہ مسلسل آپ بیٹھے بھی ہیں، چل بھی رہے ہیں، جس حالت میں بھی ہے، لیٹے بھی ہیں، ذکر میں ہیں، تو آپ بولیں گے مسلسل تو ذکر نہیں کر سکتے، انسان کی زبان بھی یعنی تھک جاتی ہے کرتے کرتے، اس لیے ایسے طریقے بتائے۔ ٹھیک ہے، زبان سے کرتے کرتے تھک جاؤ، دل سے کرو۔ دل سے کیسے کرو؟ سانس سے کرو، ایک سانس میں اللہ کہو، پھر نکال، جب سانس یعنی چھوڑے ہوں کہو۔ اس کے طریقے بزرگان دین اور یعنی جو شیوخ طریقت ہے وہ اچھی طرح بتا سکتے ہیں۔ اس طرح تم اپنے چلنے پھرنے میں ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو۔ جب یعنی تندہ لگائی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، تو کم از کم ناشکروں کی فہرست میں نہ ہے، اس لیے زیادہ شکر کے انہوں نے طریقے بتائے کہ اب انسان کو جب کسی نعمت میں خلل ہوتا ہے تو جب اس کو شکریہ یعنی اس نعمت کی یعنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہی بتائی گئی بہت دن پہلے ایک مثال دے کر، مثال کے طور پر انسان کے اندر خود اب یہ خارجی تو نعمت ہے، تو اب جو آیات بیان کی گئی کئی مرتبہ کئی اس پر تبصرہ ہو چکا ہے۔ خود انسان کے اندر داخلی خود اتنی نعمتیں ہیں، اگر انسان آسمان نہیں دیکھتا، زمین نہیں دیکھتا، یہ سمندر نہیں دیکھتا، پہاڑ نہیں دیکھتا، خود اپنے آپ کو تو دیکھ سکتا ہے نا، سر سے لے کر پاؤں تک نہیں دیکھ سکتا ہے۔ کیسی نعمتیں اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے۔ آنکھ جیسی نعمت ہے، کان جیسی نعمت ہے، جس نے حکیم نے اس کو سمجھاتے کہا، مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے کہ یعنی وہاں احد پہاڑ کا مثال دے رہا ہے، اب یہاں جو بھی پہاڑ ہو، مثال 90 پہاڑ ہے، اگر آپ کو 90 پہاڑ کی طرح چاندی دیں گے، سونا دیں گے، کیا آپ اپنے دونوں آنکھوں کو دے دیں گے؟ تیار ہے؟ تب آپ کتنی خالی آنکھ کی قیمت نہیں ہو سکتی، کتنی قیمتی ہے، غور کیجئے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کو ایک یعنی مطلب ہے کہ 100 تولے سونا دے، اپنی آنکھ دے دیجیے، دونوں آنکھ، یہ اتنے تولے سونا دیتے، آپ اپنے ہاتھ کو دے دیجیے، نہیں۔ اب اندازہ لگائیے آپ کتنی قیمتی ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ ایک چیز اگر آپ بھاؤ لگایا جائے تو اب کتنی قیمتی ہے آپ، تو اب کیسی نعمت ہے، تو پتہ چلا کہ ہر حرکت میں اللہ کی شکر ضروری ہے۔ اب اندازہ لگائیے جن کو آگ نہیں ہے، اللہ نے ہم کو آگ دی ہے، تو کتنی ہمیں یعنی شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس آگ کو آپ لاکھوں کروڑ روپے میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اسے آگ نہیں ہے، آپ کو آنکھ ہے، تو اندازہ لگائیے کہ یعنی ہم جتنا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کم ہے۔ جیسے اس سے پہلے بتایا کہ یہ انگلی ہے، یہ 360 جوڑ ہے انسان کے اندر، اللہ جبکہ میڈیکل سائنس نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ انسان کے اندر کیا ہے، میڈیکل سائنس یعنی کا وجود بھی نہیں تھا، اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک کسی انسان کو چیر کر آپریشن بھی نہیں کیا گیا تھا کہ پتہ چلا ہے کیسے ہو، آپریشن نام کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی اس وقت، تو یعنی اس انسان کے اندر اتنے جوڑ ہے، تو اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے اندر 360 جوڑ ہے۔ تو اب ایک جوڑ، اب جو کتنی مرتبہ صبح سے شام تک آپ ان جوڑوں کو حرکت کرتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ مثال کے طور پر اس کی اہمیت جب معلوم ہوتی ہے، اب یہ انگلی ہے،
اب انگلی اگر ایسی ہو جائے، ایسی نہیں ہو سکے، کئی دوائیں کھا چکے، کئی ڈاکٹر عاجز کے پاس دوائیں کھا کے عاجز آ چکے، کوئی حکیم کہتا ہے اتنی یعنی لاکھوں کروڑوں روپے اگر تم دے تو تمہاری انگلی کو صحیح کر سکتا ہوں، تو اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آپ صرف انگلی کو اتنا کرنے کے لیے، کیونکہ اب کھانا کام وغیرہ کا پورا تعلق یہ انگلیوں پر ہوتا ہے۔ تو اب یہ نہیں معلوم کہ صبح سے شام تک کتنی مرتبہ ہم یہ جوڑوں کو کر رہے ہیں، یہ جوڑوں کو کر رہے ہیں، تو اندازہ لگائیے اب یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شکر کرنا چاہتے تو شمار نہیں کر سکتے، اللہ بخشنے والا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہارے فرائض و واجبات کو قبول کر کے معاف کر رہا ہے، ورنہ تمہارے فرائض و واجبات کافی نہیں ہوتے۔ تم اگر صبح سے شام تک بھی ذکر کرتے بیٹھے تم نعمتوں کا، یہ اس لیے ان اللہ غفور، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، یہ رحم فرما رہا ہے اللہ کا۔ پتہ کیا چلا، اگر کوئی فرائض و واجبات کو بھی ادا نہ کر سکے تو اس سے بڑھ کر کوئی ناشکرہ نہیں ہے، ورنہ حقیقت دیکھا جائے تو اس کا شکر تو کتنا کیا جائے کم ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی عبادتوں پر بڑا بڑا ثواب، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہے۔ اللہ مغفرت کرنے والا ہے، جو تم سے کوتاہی ہو رہی ہے، جو تم سے کوتاہی ہو رہی ہے شکر ادا کرنے میں، اس کو معاف کرنے والا، لغفور رحیم، اور رحم کرنے والا ہے، مزید انعامات دینے والا۔ اس سے پہلے بتایا گیا ایک تو معاف کرنا اور دوسرا انعام دینا۔ تو مغفرت کیا ہے؟ معافی ہے، مزید یہ کہ صرف معافی نہیں کرتا، انعامات بھی دے رہا ہے، رحیم، نعمت بھی دے رہا ہے، یہ رحمت کا تقاضا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت یہ ہے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو بڑی بڑی نعمتوں کا شکر بنا دیا۔ اب آپ جوڑوں کی اہمیت حقیقت سن چکے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 2 رکعت خواہ وہ چاشت ہو خواہ اشراق ہو، کہ یعنی حدیث کریمہ میں محدثین عام طور پر چاشت سے لے کے اشراق تک یعنی کسی بھی نماز کا اطلاق کرتے ہیں۔ مزید ہے کہ مختلف روایات کی بنیاد پر بزرگان دین مستقل طور پر اشراق بھی ادا کرتے ہیں اور چاشت بھی ادا کرتے ہیں۔ اب رہا یہ، اگر کوئی 2 رکعت سورج کے اچھی طرح طلوع ہونے کے بعد مقروء وقت جانے کے بعد اور چاشت کی صورت میں یا اشراق کی صورت میں 2 رکعت نماز ادا کر لے تو حدیث سے ثابت ہے کہ 360 جوڑوں کا شکر ہے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھی بات کرنا صدقہ، ایک صدقہ ہو گیا، راستے سے کوئی یعنی آپ نے تکلیف دہ چیز اٹھا دے، ایک صدقہ ہو گیا۔ تو اب یہ اس حدیث شریف میں آتا ہے کہ اب تمہیں 360 جوڑوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، مفہوم سنا رہا ہوں حدیث شریف کا 360۔ اب 360 ایسی نیکیاں روزانہ کرنا، ایک آدھ دن یعنی آپ اہتمام سے کرنا کافی نہیں ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے 360 نیکیاں الگ سے مستقل کرنا، کسی کی تکلیف دور کر دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، اچھی بات کہنا، برائی سے روکنا، ایسے 360 نیکیاں فرائض کے علاوہ کرنا ہے، واجبات کے علاوہ کرنا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی یہ 360 نیکیاں نہ کر سکا، 2 رکعت نماز اگر چاشت کی ادا کر لے تو اسے یعنی 360 یعنی جوڑوں کا شکر ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ بزرگان دین کے جو اعمال جو بتائے ہیں اس میں عمل کرنے میں بے شمار فوائد ہے، بے شمار اس کے اندر یعنی مطلب ہے کہ ان آیات کریمہ میں حقیقت میں عمل آوری ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، اور رہا عام طور پر غفور پہلے آتا ہے، رحیم یعنی بعد میں آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے تو مغفرت ضروری ہے، یعنی مطلب ہے کہ مغفرت کا نام، مغفرت سلامتی کو کہتے ہیں اور رحمت غنیمت کو کہتے ہیں، غنیمت بعد میں، پہلے سلامتی ضروری ہے، اس لیے پہلے مغفرت کا ذکر آتا ہے بعد میں رحمت کا۔ ان اللہ غفور رحیم، ان اللہ غفور رحیم وهو الغفور رحیم، آپ اکثر دیکھیں گے غفور رحیم، غفور پہلے آتا ہے، رحیم بعد میں آتا ہے۔ تو وہ اس طرح کہ اسے سمجھنے کے لیے کہ سلامتی پہلے غنیمت بعد میں۔ اگر آپ کے پاس 10,000 روپے ہے تو آپ کی سب سے زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ 10,000 روپے نہ کھوئے، اور آپ کو 5-10 ہزار ملے یا نہ ملے غم نہیں ہے۔ اگر 10,000 روپے چلے جائے تو بہت بڑا غم ہوگا، اگر 5-10 ہزار آپ کو انعام کہیں سے نہ ملتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، غم نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کے جو پیسے 5-10 ہزار کا چلے جاتے ہیں، گم جاتے ہیں، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سلامتی ہے، اس کا نام سلامتی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے محفوظ رہے۔ اب ملے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، لیکن یہ کہ فی الوقت انسان کی یعنی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے وہ ظاہر ہونے پائے، تو یہ مغفرت کے درجے میں ہے۔ اور رحمت کے درجے میں یہ ہے کہ مزید یہ یعنی محفوظ رہے اور ملے، تو پہلے تو سلامتی ہونی چاہیے۔ اس لیے سلامتی مغفرت کا تعلق مغفرت کا تعلق سلامتی سے ہے، رحمت کا تعلق غنیمت سے ہے، اس لیے۔ لیکن آپ کہیں گے یہ تو بتایا گیا، لیکن قرآن میں بعض جگہ پہلے رحیم بھی آیا، غفور بھی آیا، بعض جگہ اکثر تو یہ آیا ہے، جس میں کہا ہے، پھر وہاں کیا معنی ہوں گے سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ اس پارے تک جانے کے لیے کافی دن ہوں گے، دعا کیجئے کہ
جلد سے جلد پہنچ جائے. یعنی 22 پارہ ہے تقریباً، سورہ سبا میں آئے گا وہ کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وهو الرحیم الغفور. وهو الرحیم الغفور یعنی جانتا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ، یعنی ما یلج فی الارض جو زمین میں جو کچھ داخل ہوتا ہے، جو آسمان میں چڑھتا ہے، سب ساری کی ساری چیزیں جتنی ہیں ان سب چیزوں کو جانتا. اللہ کی عظمتیں بیان کی جا رہی. الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے سورہ الحمدللہ، یہ دوسری تیسری آیت ہے. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے مطلب ہے کہ علم کو بیان کیا جا رہا ہے. یعلم ما یلج، اس کا ارشاد ہوتا ہے وہ رحیم الغفور، اور رحم کرنے والا بخشنے والا ہے. یہاں رحمت رحیم کو پہلے کیوں فرمایا، غفور کیوں فرمایا؟ یہاں بندوں سے تعلق تھی بات. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، عبادت کرنا، بندوں کے اعتبار سے اس صفت کو مقدم کرنا زیادہ مناسب ہے. وہاں اللہ کی شان بیان کرنا ہے، اور شان میں اعلیٰ تو اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے، اس لیے رحمت پہلے اور رحیم پہلے بیان فرمایا. غفور کیونکہ غفور کا تعلق بندوں سے ہوا کرتا ہے کہ مغفرت کس کی ہوتی ہے؟ بندوں کی. تو اس لیے وہاں پر کیونکہ اللہ کی عظمتیں بیان کی جا رہی مسلسل. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض یعلم ما یلج لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، ایک ذرہ بھی آسمان زمین کا پوشیدہ نہیں ہے. وہاں اس مقام پر اللہ فرماتا ہے وہ الرحیم الغفور. تو رحمت اس لیے مقدم کیا گیا، یہاں مغفرت کو مقدم کیا گیا. تو یعنی قرآن کریم میں ایسے بے شمار معنی، یعنی اب جو چیز یعنی قابل فہم بتائی جاتے ہیں، ورنہ بعض بلاغتی بعض چیزیں ایسی ہے کہ وہ یعنی مطلب ہے کہ اس سے عربی سے واقف ہونا ضروری ہے یہ بتانے کے لیے کہ قرآن کیسے یعنی معنی کا سمندر ہے. ورنہ بعض یعنی ان چیزوں کو ہی یہاں بیان کیا جا سکتا ہے کہ جو چیزیں قابل فہم ہو، ورنہ بعض کا تعلق نحو صرف سے ہے، بعض کا تعلق یعنی بلاغت سے ہے، بعض کا تعلق یعنی مطلب ہے کہ اور یعنی عربی کے علوم سے بھی ہے. اس طرح بے شمار یعنی علوم کا سمندر قرآن کریم ہے. ارشاد ہوتا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ. وہ بھی تاکید کے ساتھ بیان فرما رہا ہے. انا لایا اللہ تعالیٰ، انا مانے ویلی بے شک، اس کا پھر لا ایک لا نہیں، احتیاط کرنا، لا مانے نہیں، لا مانے یقیناً، اور ایک لا تاکید پہ تاکید یعنی اللہ تعالیٰ بتانے کے لیے لایا کہ اللہ مغفرت کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا. اس لیے ہر چیز پر شکر ادا کیا جائے. اس لیے اب اس آیت کریمہ پر یعنی اللہ کی خصوصی مغفرت کو متوجہ کرنے کے لیے ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے جو احادیث کریمہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نعمتوں کے موقع پر مختلف یعنی جو دعائیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، کم از کم مسلمان اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے. اگر یاد نہیں ہے تو آہستہ آہستہ یاد کرے. مثال کے طور پر نیند سے اٹھنے کے بعد کیا کرے، کیا پڑھے، سوتے وقت کیا پڑھے، سب میں الحمدللہ کے الفاظ ہیں. اللہ کا شکر یعنی بار بار الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یعنی جب یعنی بیت الخلا سے جانے سے پہلے یعنی غفرانہ کا یعنی اللہم انی اعوذ بک کا دعا، پھر نکلنے کے بعد کہ نکلنا کیا ہے یعنی الحمدللہ. اب نہیں یہاں کون سی اللہ کا شکر بجا لانے کا موقع ہے. ایک تکلیف دہ چیز زائل ہو گئی، اگر پیٹ میں رک جاتی تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی تکالیف کا انسان شکار ہو جاتا. اس لیے وہاں بھی الحمدللہ کا ہے. باہر نکلنے کے بعد الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. مسجد میں داخل ہوتے وقت یعنی مسجد میں نکلتے وقت جتنی دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرے. کم از کم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کا تو شمار نہیں کر سکتے ہم، لیکن کم از کم شکر گزار بندوں میں ہمارا کم از کم شکر بندوں میں ہو سکے. تو اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور ان دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کرے جو مختلف مواقع پر ہمیں یعنی بتائی گئی. تو اس کا ارشاد کم از کم کچھ نہیں ہو سکتا کسی کام کی ابتدا میں بسم اللہ الحمدللہ یاد ہونے تک. جیسے نیند سے اٹھے الحمدللہ، کھانا کھا لیے، اگر کھانا کھانے کی پوری دعا یاد نہیں الحمدللہ تو کہہ سکتے. پانی پیے الحمدللہ، یعنی مطلب کوئی نعمت مل گئی الحمدللہ. کسی چیز کی یعنی ابتدا کر رہے بسم اللہ. تو کم از کم یہ کلمات جو مشہور آسانی سے ادا کیے جا سکتے ہیں اس کی انسان عادت ڈالے. ارشاد ہوتا ہے کہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. اللہ جانتا ہے جو کچھ یعنی لوگ چھپاتے ہیں جو تعلنون، اور جو کچھ یعنی ظاہر کرتے ہیں. اب رہا یہ کہ یقیناً جب یعنی ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سب جانتا ہے، تو اگر یہی ایک تصور یعنی جس کو یعنی مراقبے کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے، اٹھتے بیٹھتے کا تصور کر لیتا ہے اللہ میری پوشیدہ چیز کو جانتا ہے، میری ظاہر چیز کو جانتا ہے، کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہو. یعنی عقیدہ یقیناً ہمارا ہے، لیکن یہ انسان ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ اللہ میرے دل کی بات کو بھی جانتا ہے، میرے ظاہر کی بھی بات کو جانتا ہے. تو انسان کی عبادت میں ریاکاری نہ ہو اور انسان بے شمار گناہوں سے بچ سکتا ہے. کہ والذین اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی مذمت اللہ بیان کرتا ہے کہ جو اتنی نعمتوں کے باوجود بھی وہ یعنی غیر اللہ کے آگے اپنے پیشانی کو ٹیکتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. اور وہ جو اللہ کے علاوہ یعنی کی عبادت کرتے ہیں لا یخلقون شیئا، کچھ پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. یعنی وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور خود پیدا نہیں کر سکتے. وہ خود پیدا کیے گئے ہیں کا مطلب یہ کہ یعنی مطلب ہے کہ یعنی انسان
انسان، ساری کائنات، ساری جتنی حیوانات سب اللہ کے پیدا کیے گئے ہیں، اور ان کی عقل پر تو یعنی افسوس ہے کہ یہ جو جن کی پرستش کر رہے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، یہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، تو وہم یخلقون اموات، یہ سب کے سب کیسے ہیں؟ یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، اور انہیں شعور بھی نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی، کافروں کی مذمت کو بیان فرما رہا ہے کہ جو غیر اللہ کی بات کرتے ہیں اور وہ جس غیر کی بات کرتے ہیں وہ خود پیدا کیے گئے، اور یہ پیدا عبادت کرنے والے بھی خود پیدا کیے۔ کس کے پیدا کیے گئے؟ رب کے پیدا کیے گئے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، یہ سب کیسے ہیں؟ مردہ ہے۔ مردہ کا مطلب یہ ہے یقیناً پتھر، یقیناً یعنی مطلب ہے کہ یہ مٹی جس کی پرستش کر رہے ہیں، یقیناً جھاڑ پہاڑ جس کی پرستش کر رہے ہیں، یہ کوئی زندگی والے تو نہیں ہے، خود مردہ ہے، اموات غیر احیاء، زندہ نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ جو مردہ ہوتا ہے وہ زندہ نہیں ہوتا، پھر یہ کیوں فرمایا؟ قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے جو مردہ ہوتا ہے وہ زندہ نہیں ہوتا؟ کہ مردہ ہے زندہ نہیں ہے، کیا بات؟ تو سن لیجیے اچھی طرح کہ انسان کم از کم یہ تو ہے کہ مردہ ہونے سے پہلے تو زندہ تھا نا، انسان پر موت آئے گی، مردہ ہونے سے پہلے زندہ تھا، لیکن یہ جس کی پرستش کر رہے ہیں کبھی تو زندگی بھی نصیب نہیں ہوئی ان کو، اس لیے تاکید کرنے کے لیے یہ جو مردہ ہے، یہ جو دنیا میں جو مردہ ہے تو وہ مردہ ہونے سے پہلے تو زندہ تھا، یہ تو ایسے مردہ ہے کہ زندگی کیا ہے پتہ نہیں، اور ان کی پرستش کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ اس بات پر زور دینے کے لیے فرمایا اموات غیر احیاء، اموات غیر احیاء، کہ مردہ ہے کہ جس میں حرکت نہیں ہے۔ انسان ایسا مردہ ہے یا کہ اور دنیا کی جو مخلوق ایسے مردے ہیں کہ جو ان پر اس سے پہلے وہ زندگی سے ان کی کا مدد چک چکے، یہ ایسوں کی عبادت کر رہے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات مجازی طور پر یعنی مطلب ہے کہ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہے ان کو ہی مردہ کہا گیا، جیسے منافقین کہا گیا سمن بکمن امیون فہم لا یرجون۔ دوسری تفسیر بیان کیا گیا کہ جتنے یعنی یہ اللہ کے علاوہ کی پرستش کرنے والے یہ مردہ ہے، یہ زندہ نہیں ہے۔ بازار دیکھنے میں تم زندہ سمجھ رہے ہو، چل رہے پھر رہے چلتے پھرتے بھی یہ مردہ ہے، اس لیے بتانے کے لیے اب یعنی کام مردہ ہے تو تاکید کے لیے کہ مطلب ہے کہ یہ یعنی جو حق کو نہیں سن سکتا وہ بہرا ہے، جو حق کو نہیں دیکھ سکتا وہ اندھا ہے، جو حق کو نہیں سمجھ سکتا وہ یعنی مطلب ہے کہ وہ بے عقل ہے، کم عقل ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سمن بکمن امیون فہم لا یرجون، منافقین کی یعنی منافقین کی اللہ تعالیٰ مذمت بیان کرتے ہوئے یہ بہرے ہیں، یہ گنگے ہیں، یہ اندھے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا۔ اس طرح ایک دوسری تفسیر بیان کیا گیا کہ انہیں احساس بھی نہیں کب اٹھائے جائیں گے۔ کیوں؟ یہ مشرکین کافر یہ امید لگائے ہوئے تھے کہ ہم اگر قیامت ہو بھی جائے تو یہ بت ہماری سفارش کریں گے، تو خود یعنی انہیں پتہ نہیں ہے کہ اپنے عابدین کو کب اٹھایا جائے گا، تو پھر کیسے ان سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ جب کسی کو علم ہی نہیں ہوگا وہ کیسے سفارش کرے گا، جس کو علم ہی نہیں ہوگا کیسے اسے اختیار ہوگا، جب یقین اختیار ہوگا تو علم بھی ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بت احساس نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے، یہ کافر احساس نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہاں ایک البتہ یہاں ایک اہم بات کہ جو یہاں پر جو بتوں کے لیے ہو یعنی معبودان باطل کے لیے ہے، جو صیغہ استعمال کیا گیا، جو فارم استعمال کیا گیا وہ ہے مذکر کا، وہ ہے مذکر وہ ہے انسان کو جو صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، مطلب ہے کہ عاقل کا مطلب ہے کہ جس کو عقل ہے، جیسے مثال سے پہاڑ پتھر درخت وغیرہ۔ عربی زبان میں بھی یہ بات ہوتی ہے، انگلش میں بھی، جیسے مثال کے طور پر انگلش میں یعنی بے جان کو وچ کہا جاتا ہے، بے جان کو وچ کہا جاتا ہے، اور جاندار کو ہو کہا جاتا ہے۔ تو عربی زبان میں بھی یعنی یہ بے جان کے لیے الگ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جاندار کے لیے الگ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یا بتوں کے لیے وہ لفظ استعمال کیا گیا جو انسانوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب مفسرین کرام فرماتے ہیں کیونکہ انہوں نے انسانوں کی طرح ان کو عقل مند سمجھا، کیونکہ جس کی عبادت کر رہے ہیں انہوں نے اس کو بڑا مرتبہ دے دیا، اس لیے اس اعتبار سے یہاں یعنی انسانوں کی جیسی یعنی صفت لائی گئی، انسانوں کی ان کے اعتبار سے انسانوں کی جیسی صفت لائی گئی۔ اب رہا یہ کہ بعض لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جو اگر وہ بے جان ہے ایسے ہی صیغہ ایسا فارم استعمال کیا جانا چاہیے تھا کہ جو بے جان کے لیے ہوتا، اگر بے جان کے لیے استعمال کیا جاتا تو وہ لوگ کہتے کہ اس میں ہمارے معبودوں کی مذمت نہیں ہو رہی ہے، کسی اور کی مذمت ہو رہی ہے۔ اس لیے ان کے ذہن کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو فارم کہ ایسوں کی بات کرتے ہیں جو پیدا نہیں جو نہیں پیدا کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، انہیں شعور بھی نہیں، یہ سب کے سب صیغے جو انسان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ حیوان کے لیے استعمال کیے گئے، اس لیے ایک نہیں
بلکہ دور اول کے مفسرین سے لے کر آج تک تقریباً مفسرین کرام نے یہی بات لکھی ہے کہ یہ قرآن کی جیسی آیت میں اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جب بتوں کے لیے اور دوسرے مطلب ہے کہ معبودان باطل کے لیے انسانوں کے جیسا فام استعمال کیا گیا. کیوں؟ وہ مشرکین یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی طرح یہ بلکہ انسان سے اعلیٰ ہے جبھی تو عبادت کر رہے ہیں, اس لیے ان کے ذہن کے اعتبار سے وہ فام استعمال کیا گیا. اس کا جواب ایک نہیں کئی مفسرین کرام نے یہ دے چکے. ایک اہم بات کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرنے کے لیے تھوڑی سی میں تاکید کر رہا ہوں, انشاءاللہ وہ بات کیا ہے آپ کی توجہ کو مبذول کروں گا. تو اس اور ایک دوسری بات یہ بتائی گئی کہ یہ یہاں پر والذین یدعون من دون اللہ کہ جیسے جو فام کے استعمال کرنے کی, تو اب یہاں پر عموماً جو گمراہ فرقے ہیں اکثر آپ دیکھیں گے کہ اب تک پہلی صدی سے لے کر 12ویں 13ویں صدی تک کسی نے ترجمہ نہیں کیا, کسی نے مفہوم بیان نہیں کیا. وہ ان کے مفہوم سے ہٹ کر مخالف مفہوم کو وہ ادا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں, سارے کے سارے حضرت عبداللہ بن عباس اللہ سے لے کر یہاں تک سارے کے سارے مفسر اس بات پر متفق ہے کہ یہاں مراد غیر اللہ کی بات کرنا, بت کی صورت میں ہو یا پتھر کی صورت میں ہو یا دنیا کی اور اشیاء کی صورت میں ہو, یہ سب کے سب اس بات پر متفق ہے. اور ایک اہم بات عرض کر دوں, عبداللہ بن عباس کا نام آیا اور خاص طور پر یہاں کیونکہ جو صیغے استعمال کیے گئے انسان کے, آپ فرماتے ہیں یہ بتوں کو بھی اٹھایا جائے گا. اگر تفسیر مان لی جائے تو پھر یہ بحث ختم ہو جاتی, یعنی یہ مطلب ہے کہ انسانوں کے جیسا فام کو استعمال کیا, یہ بتوں کو اٹھایا جائے گا, ان کے اندر بھی روح ڈالی جائے گی, یہ بتوں کو بھی اٹھایا جائے گا. عبداللہ عباس فرماتے ایک نے کئی تفاسیر میں یہ روایت آئی ہے, اور اس کے بعد یہ ان کے پوجنے والے اور یہ سب کے سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ پتھروں کو بھی یہ پتھر بنا کر ان کو روح ڈال کر تاکہ پتہ ہے کے لیے کہ یہ بے جان چیزوں کو تم نے ایسی حقیر مخلوق کو تم نے اپنا خالق مانا, اس کے بعد ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اگر یہ تفسیر مان لی جائے تو پھر یہ تاویل کی بھی ضرورت نہیں جو پہلی بات بتائی گئی. اب رہا یہ کہ مزید قرآن کریم کی آیت بھی اس کی تصدیق کرتی ہے. ارشاد ربانی ہے کہ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ, تم اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ ہوں گے. کون ہوں گے لوگ؟ کون ہوں گے؟ جو اللہ کے منکر ہے, اللہ کے رسول کے منکر ہے. والحجارہ, اور پتھر ہیں. یہ پتھر کون سے ہیں؟ یہ پتھروں کو آگ میں ڈالا کیوں جا رہا؟ کہ جس کی پرستش کی جاتی تھی اس زمانے میں کثرت سے پرستش کی جاتی رہی, آج بھی کی جاتی ہے. تو قرآن کریم کی سب سے بڑی دلیل ہے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ, تم اس آگ سے بچو کہ جس کا ایندھن, جس کا فیول, ایندھن مطلب فیول, لوگ ہوں گے. دنیا میں جب آگ کو بھڑکایا جاتا ہے تو لکڑے میں ڈالا جاتا ہے. جہنم کی آگ کو کس سے بھڑکایا جائے گا؟ لوگوں سے اور پتھروں سے. وہ کون سے پتھروں سے؟ خامخواہ کی عام پتھروں سے نہیں, جن پتھروں کو معبود سمجھ کر انہیں خدا سمجھ کر پوجا گیا, ان پتھروں کو بھی اس آگ میں ڈالا جائے گا. اس اعتبار سے اب اس آیت میں جو جتنے مسائل تھے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. اب جب بات صاف ہو گئی, ہر دور کے مفسرین کرام نے یہ تفسیر بیان کی, تو کیونکہ آج کل خاص طور پر نوجوانوں کو ان جیسی چیزوں سے واقفیت ضروری ہے, تو ایک تفسیر کا آپ نے نام سنا ہوگا جس کا نام ہے تفہیم القرآن. تفہیم القرآن, یہ اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ دور جدید ہی کے ایک مصنف ہے, یعنی تفسیر کرنے والے, کہ کبھی نام بھی لے لینا پڑتا ہے تاکہ دھوکہ نہ ہو. مطلب ہے کہ آج کل حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ نام, ورنہ ہمارے علماء کی عادت نہیں ہے, لیکن ہے کہ مجبور لینا پڑ رہا ہے کیونکہ قوم بھٹکتے چلی جا رہی ہے کہ یہ نام بعض وقت نام نہ لینے میں احتیاط ہے, کبھی نام لینے میں بھی احتیاط ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ نام لینے میں زیادہ احتیاط ہے. تو ابوالعالیٰ مودودی صاحب نے اس کی تفسیر لکھی ہے تفہیم القرآن. آج جو کم سمجھ, یعنی مطلب جو نادان, جن کو ماحول نہیں ملا, ایسے نوجوان بچے خاص طور پر کالجوں میں اس کے اوپر فریفتہ ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے. اس آیت کریمہ کی تفسیر کیا لکھتے ہیں سن لیجئے اچھی طرح, اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں آپ, کیونکہ ہر جگہ لائبریری میں اویلیبل ہے. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا, جو اللہ کے علاوہ انبیاء کو پکارتے ہیں, اولیاء کو پکارتے ہیں, شہداء کو پکارتے ہیں, یہ خود پیدا کیے گئے, یہ پیدا نہیں کرتے, کچھ کام نہیں آتے. جو پوری تفصیل لمبی عادت ہے, جب ان کا نام لکھنے کے بعد تو ان کا قلم کیسا زور پکڑتا ہے آپ جانتے ہیں. آپ انبیاء اولیاء شہداء, مقصد ہی وہ ہے. تب کسی کو داتا گنج بخش کہتے ہیں, کسی کو فلاں کہتے ہیں. اب اس کے بعد اولیاء اللہ کی انہوں نے توہین کی پوری عبادت میں کی. اگر وہ پوری نہ بھی لکھتے تو یہ خود یعنی توہین کے لیے کافی ہے, خالی اتنا ترجمہ بھی لکھ دیتے تو بس تھا توہین کے لیے.
انبیاء اولیاء شہداء کی توہین کے لیے اتنی کافی ہے. انہوں نے پوری تشریح لکھی ہے اگرچہ آدھا صفحہ تک. جو اللہ کے علاوہ یہ تفسیر بالرائے ہے اپنے ذہن سے اپنے خواہش کی بنیاد پر. نہ تو صحابہ نے کی تفسیر, نہ تو تابعین نے کی, نہ طبع تابعین نے کی. اٹھا کے ایک نہیں بے شمار مفسرین کرام کے تفاسیر اٹھا کر دیکھ لو کس نے کی. پھر یہ کہ قرآن جب اترا, یہ بتائیے نعوذ باللہ, اب یہ ذہن میں آپ سمجھ گئے کہ کیا ترجمہ ہے. اب یہ بولیے کہ صحابہ کون سے اولیاء کی بات کرتے تھے؟ قرآن اب اترا, قرآن کب اترا؟ آج سے 1400 سال پہلے. تو جب قرآن جب اترے گا تو وہاں کے بیک گراؤنڈ کے دیکھنا پڑے گا نا. وہاں کے بیک گراؤنڈ اب دیکھ رہے ہر آیت کے پیچھے بیک گراؤنڈ ایک وجہ ہے. اب وَبِالنَّجْمِ يَهْتَدُونَ کے بارے میں بتایا گیا ہر جگہ. یعنی اس وقت جب قرآن اترا, یہ بتاؤ کہ مسلمان یا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے جو ان کے خیال میں جو مشرک ہے, تو وہ کون سے اولیاء کی بات کرتے تھے, کون سے شہداء کی بات کرتے تھے, پکارتے تھے؟ تو یہ اسی کو کہتے ہیں تفسیر جاہلانہ. بلکہ بسا اوقات انسان کو گمراہیت تک پہنچ جاتی, تفسیر گمراہ نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے, اب اس کے قرآن کریم کے نص صریح مطلب بالکل یعنی مطلب ایسا ٹیکسٹ جس میں کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی, ان سب کا انکار لازم آتا ہے تفسیر کی بنیاد پر. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, جو ان کو پکارتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ مردے ہیں. جن کی بات کر رہے ہیں وہ مردے ہیں, اموات غیر احیاء, جن کی بات کر رہے ہیں اور زندے نہیں ہیں. تو نعوذ باللہ, تو انبیاء شہداء تو شہداء, صالحین تو صالحین, انبیاء کو بھی نعوذ باللہ مردہ ماننا پڑے گا اس تفسیر کی بنیاد پر. اموات غیریہ, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, تم ان کو جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں مردہ مت کہو بلکہ زندہ ہے. قرآن کی اتنی کھلی صراحت کے بعد اتنی بڑی یعنی مطلب ہے کہ جرت یہ کہنا کہ انبیاء اولیاء شہداء, تو سچ کہا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کیا فرمایا جس میں بخاری شریف میں کہ خوارج ایک فرقہ تھا جو صحابہ ہی کے زمانے میں نکل چکا تھا. اسی خوارج کی شاخیں مختلف ناموں سے آج دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. خوارج کا مطلب کیا ہے کہ اگر یعنی اللہ کے مقرب بندے کی شان میں اگر یعنی کمی, مختلف شاخیں کچھ بھی ہو سکتی ہے, لیکن بنیادی طور پر گمراہ فرقوں کی دو نشانیاں ہیں. یا تو غلو کرنا, غلو کا مطلب کیا ہے؟ ایگزیگریشن, بڑھا دینا, جس کو روافظ کہتے ہیں. یعنی مطلب ہے کہ یعنی صحابہ کو انبیاء کا درجہ دے دینا, یا تو کمی کر دینا, تو جو غلو کرتے ہیں اس کو روافظ کہا جاتا ہے, جو کمی کرتے ہیں اس کو خوارج کہا جاتا ہے. تو جتنی جو شاخیں بہت سی اب یعنی آپ کو یعنی مطلب اہل سنت کے علاوہ جو دکھائی دے رہی ہے, اسی خوارج کی شاخیں ہیں جو ان کا پرپس کیا ہے؟ کم کرنا, جہاں تک ہو سکے انبیاء کی شان کو کم کرنا, جو بیان کیا اس سے کم, اولیاء کی شان کو جو بیان کیا کم کرنا. تو یہ جو خوارج جو ان گمراہ فرقوں کی اصل جو جڑ ہے, روٹ ہے, اس کے بارے میں جو اس کی یعنی کیفیت ہوگی, ان کی کیفیت بھی وہی ہوگی. فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, یہ وہ فرقہ ہے جو یعنی صالحین اور مسلمانوں جو کافروں اور بتوں کے تعلق سے جو آیت نازل ہوئی ہے اس کو مسلمانوں اور صالحین پر اس کا اطلاق کرتے ہیں, اپلائی کرتے ہیں. آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ بت کے بارے میں. آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ کافروں کے بارے میں. تو معنی کس کے لیے بیان کرتے ہیں؟ وہ اہل ایمان کے لیے. تو بیعینی ہی وہی تصویر ہے کہ اللہ بیان فرماتا ہے مذمت کن کی؟ جو اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں. اور یہ اس کو کس پہ اپلائی کر رہے ہیں؟ انبیاء اولیاء صدیقین شہداء پر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر صرف اس زمانے ہی میں نہیں, اس زمانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو آیات یعنی کافروں اور بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے, یہ گمراہ فرقے کیا کرتے ہیں؟ یہ مسلمانوں پر اس کو اپلائی کرتے ہیں. تو اس لیے احتیاط کیجئے ہر ایسی کتاب سے جو آپ کو یعنی مطلب گمراہیت کے عمیق یعنی غار میں ڈھکیل سکتی ہے. اس لیے کسی کتاب کو پڑھنے سے پہلے اہل سنت جماعت کے معتبر علماء سے پوچھ لیجئے کہ کتاب پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی ہے, یہ تفسیر پڑھی جا سکتی ہے نہیں پڑھی جا. ارے قرآن ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا, اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. ویہدی بہ کثیرا, اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. جو غلط معنی مطالب لے لیتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے, جو یعنی صحیح معنی مطالب لے لیتا ہے ہدایت پاتا ہے. یضل بہ کثیرا کیا مطلب کہ اس کے یعنی اس کے معنی جیسا کہ یعنی اللہ کے نبی اور صحابہ یعنی تابعین طبع تابعین نے جو
معنی لیا وہ معنی کے مطابق اگر معنی کرے گا تو ہدایت ملے گی. جو اپنے خواہشات نفسانی کی بنیاد پر اس کی تفسیر بیان کرے گا تو ضلالت کے علاوہ اس سے کچھ نہیں ملے گا. بلکہ اللہ نے ان کو مقدم فرمایا ذل بھی کثیر. کیوں؟ گمراہ ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور ہدایت یافتہ کم ہے. اس لیے 73 فرقوں میں سے ایک یعنی جماعت اہل سنت ایک ہے اور باقی ان کے مخالف 72 ہے. اس لیے اللہ نے ان کا ذکر پہلے فرمایا. اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. اس لیے کسی بھی کتاب کے پڑھنے سے پہلے, کسی کی تقاریر سننے سے پہلے یہ تحقیق کر لی جائے کہ ان کی تقاریر سنی جا سکتی ہے نہیں, یا یہ کتاب پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سارے اپنی نعمتوں کو بیان فرما کر جو نتیجہ اس کا اعلان فرماتا ہے الہکم الہ واحد, یہ تمہارا معبود ایک معبود ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ, جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے, قلوبہم, نماز 7:45 ہے 7:30 پڑھیں. الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون, تمہارا معبود ایک معبود ہے. یقیناً یہ ساری کے سارے یعنی دلائل یعنی اس پر اگر تھوڑا بھی غور و فکر کرے گا تو وہ فوراً پکار اٹھے گا کہ ہمارا معبود ایک معبود ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الہکم, تمہارا معبود ایک معبود ہے. کہ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ, جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ یہ اس کے منکر ہے. فالذین قلوبہم منکرۃ, ان کے قلوب منکر ہے, ان کے قلوب انکار کرتے ہیں اور وہ تکبر کا شکار ہے, تکبر کرتے ہیں. اب یہاں ایمانیات میں صرف آخرت تو نہیں ہے نا, ایمان کے اندر تو رسول پر ایمان لانا ہے, تقدیر پر ایمان لانا ہے, بہت سی باتوں پر ایمان لانا ہے. آخرت کا اس لیے ذکر کیا گیا کہ جو آخرت کا منکر ہوگا, تو کون آخرت کا منکر ہوگا؟ جو دنیا کو سب سے زیادہ چاہنے والا آخرت کا منکر ہوتا ہے. دنیا کو سب سے زیادہ چاہنے والا آخرت کا منکر ہوتا ہے. جب دنیا کو چاہے گا تو اب کوئی ایسی چیز کو قبول نہیں کرے گا کہ جو اس کے خواہش نفس کے خلاف ہو. اللہ کو نہیں مانے گا خواہش نفس کے خلاف, رسول کو نہیں مانے گا, اور دوسری جن چیزوں کو نہیں مانے گا. اس لیے آخرت کہہ کر ساری کی ساری باتیں اس میں آ گئی. مطلب ہے کہ جو آخرت کو بالکل پسند نہیں کرے گا. تو اب یقیناً اب رہا یہ کہ یہاں ایک ہمیں بھی اشارہ ہے قرآن کریم میں, صرف یہ کہہ کر آگے نہ بڑھ جائے یار یہ کافروں کے بارے میں ہمیں کچھ اس سے لینا دینا نہیں ہے. تو ہمیں بھی یہ تنبیہ یعنی اشارہ یعنی غفلت کی نیند سے بیدار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ جو آخرت پر مکمل ایمان رکھنے والا اللہ تعالیٰ کے احکام کی یعنی مطلب اطاعت بھی کرتا ہے, گرچہ کہ یقیناً یعنی ہر وہ شخص کے جو ایمان رکھتا ہے اس کا ایمان معتبر ہے یعنی آخرت پر, لیکن پریکٹیکل عملی طور پر بھی ہمارا عمل ایسی ہونا چاہیے کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, ہمارا آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, ہم میں اور ان میں امتیاز ہو جائے. کیونکہ جتنے کافر آخرت ایمان نہیں رکھتے اس لیے جیسی چاہیے زندگی گزارتے ہیں. کیوں؟ آخرت ہے ہی نہیں, جزا ہے ہی نہیں, تو پھر کس لیے نہیں نیکی کو اختیار کرے, کس لیے نہیں مطلب ہے کہ بھلائی کو اختیار کرے. ہمارے پر جزا کا یعنی تصور ہے, مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے, پھر ہمارے اعمال کی جزا و سزا ہے. یقیناً جب ہم اپنے اعمال کی جزا و سزا وغیرہ کے جب ہم قائل ہے تو ہمارا عمل بھی یہ بتائے کہ واقعی ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو آخرت پر جو ایمان رکھتے ہیں تو یقیناً ہر وہ بات کو چھوڑنا ہوگا جس بات سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا, جس بات کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے ادا کرنا پڑے گا, تاکہ ہم معلوم ہو جائے کہ ہم جس طرح ہمارا عقیدہ ہے ہمارا عمل بھی اس کی تصدیق کرے, گواہی دے. تو ان کے دل اس سے منکر ہے اور تکبر کرتے ہیں. دو باتیں بیان کی گئی, دل منکر ہے اور وہ تکبر کے شکار ہے. اس لیے کہ ایک حالت ان کی ظاہری ہے, ایک باطنی ہے. انکار کا تعلق باطن سے ہوتا ہے, تکبر عموماً ظاہر ہو کر آ جاتا ہے. تو اس لیے بتایا گیا کہ ظاہری اعتبار سے بھی یعنی وہ برے ہیں اور باطنی اعتبار سے برے ہیں. باطنی اعتبار سے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے, آخرت کے منکر ہے. ظاہری اعتبار سے یہ اپنے آپ کو بڑا جانتے ہیں, اس لیے انبیاء کی توہین کرتے ہیں, رسولوں کی توہین کرتے ہیں, اسلام کے خلاف یعنی آواز اٹھاتے ہیں. تو اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. البتہ یہ ایک اہم بات کہ تکبر کی بات آ گئی تو کیونکہ تکبر ہوتا ہے, ایک ہے رب اور نبی کے خلاف, ایک تکبر ہوتا ہے یعنی لوگوں کے خلاف. تکبر کوئی بھی تکبر ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو, مطلب لوگوں کے مقابلے میں تکبر کرنا یہ بھی ناپسند, اللہ اس کے رسول. لیکن فرق کیا ہے کہ لوگوں کے مقابلے میں تکبر کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے, اپنے آپ کو بڑا جاننا, سب لوگ چھوٹے ذلیل ہے وغیرہ. اور اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں تکبر کرنا یہ کفر ہے. اللہ اس کے رسول کو اہمیت نہیں دینا, اپنے نفس کو اہمیت دینا. تو یقیناً جتنے بھی مسلمان کافر ہیں ان کے لیے دوسرا نام کیا دیا گیا؟ تکبر. کیوں؟ ان کا تکبر کون سا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے. اور مسلمان جو ایمان رکھنے کے بعد جو تکبر کرتا ہے وہ تکبر کون سا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے خلاف نہیں ہے, وہ تکبر لوگوں کے خلاف ہے, لیکن وہ بھی گناہ ہے. تو اب تکبر اللہ کو ناپسند. اب یقیناً جو اللہ اس کے رسول کے خلاف تکبر وہ تو اور خطرناک ہے, تو ہمیشہ کا جہنمی بنا دیتا ہے.
لیکن ایک بات یاد رکھیے، احادیث کریمہ میں آیا کہ جس کے دل میں تکبر ہوگا، بڑاپن ہوگا، میں بڑا ہوں، وہ جنت میں نہیں جائے گا، حدیث شریف ہے۔ بولیں گے پھر یہ بات بھی طے ہے کہ جو بھی مومن ہو جنت میں جائے گا؟ یہ بات یاد رکھ لیجیے، آخرکار جنت میں جائے گا۔ جیسے دوسرے گناہ معاف ہو جائیں گے، تکبر معاف نہیں ہوگا۔ پھر کیا کریں گے؟ تب اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن ہمیشہ انسان کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ چاہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے خلاف اس نے کیا اس کو کوئی معافی کیا، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے، لیکن جب تک کہ جہنم میں ڈال کر اس کے تکبر کو دور نہیں کیا جائے گا، اس کے تکبر کو جہنم کی آگ سے دور نہیں کیا جائے گا، اسے جنت میں ڈالا نہیں جائے گا۔ اس لیے تکبر بری چیز ہے۔ اور سب سے پہلا گناہ کس بنیاد پر ہوا؟ تکبر کی بنیاد پر۔ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ انا خیر منہ، میں حضرت آدم سے بہتر ہوں۔ اس لیے اب اور ایک بات، انسان اپنے آپ کو بڑا کیسے سمجھ سکتا ہے کہ جب ایک تو یہ کہ ایک تو وہ تو حد درجہ حماقت اور جہالت ہے کہ کوئی آپ کے اندر صفت ہے ہی نہیں اور آپ بول رہے کہ میں ہوں، جس سے بعض جہالت کا شکار ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے کوئی جاہل نہیں ہے۔ ایک ہے کہ صفات تو ہے، کیا کوئی بھی صفت تکبر کر سکتے ہیں میں بڑا ہوں؟ جو نہیں ہے کچھ بھی اس کے اندر عظمت و فضیلت کی بات ہے، اس کا اپنے آپ کو بڑا جاننا تو اس سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں ہے۔ لیکن ہے تو کیا تکبر کر سکتے ہیں؟ وہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ تکبر کرنے کے لیے صفت اپنی ہونا، ذاتی صفت کی دلیل کیا ہے کہ مطلب کبھی وہ دور نہ ہو، اور وہ صفت صرف اللہ کی ہے، اس لیے اللہ ہی کو تکبر سزاوار ہے۔ مثلا ہم بیماری کا شکار ہوتے ہیں، اگر اپنی ذاتی چیز ہوتی ہے تو ہم بیماری نہیں ہوتے، ہمیشہ صحت مند ہوتے ہیں۔ ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دولت کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ذاتی اگر آپ کی دولت ہوتی تو آپ کبھی محتاج نہیں ہو سکتے، ہمیشہ اچھے رہتے۔ تو آپ جتنی صفات غور کر لیجئے، کوئی صفت ایک صفت میں ہم کبھی نہیں ہیں، کبھی بیمار، کبھی پریشانی، کبھی خوشی، کبھی رنج، کبھی مطلب ہے کہ پیسوں کی سخت ضرورت، کبھی پیسوں کی زیادتی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہماری صفات عارضی ہونے کی وجہ سے ہے۔ اصلی ہوتی تو ایک ہی چیز میں رہتے، اصلی یہاں تک کہ خود انسان کی عمر بھی نہیں ایک ہی جیسی رہتی، سب جوان رہتے، بوڑھا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ مطلب ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ پھر ہمارے اندر تغیر نہیں ہوتا، نہ ہمارے جسم میں کوئی تغیر پیدا ہوتا۔ تو یہ تو پتہ چلا کہ ہماری ساری صفات عارضی ہے۔ جب عارضی صفات ہے، عارضی صفت پر تکبر کرنا کیسے روا ہے؟ کوئی مثال کے طور ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی کے کرائے گھر پہ تکبر نہیں ہے، میرا گھر ہے، ایسے ہی ہے۔ تو اسی طرح کیا بولتے ہیں، یہ کسی کی چیز لے کے بولنا کہ میرا ہے، یہ تو اس سے بڑا ہے، ایک چھوٹی مثال ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ جہاں تک ہو سکے اللہ کو وہ شخص پسند ہے جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں مخلوق میں کم تر درجہ ہوں۔ اس لیے بتایا، ایک حدیث شریف میں آتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے، جو تکبر اختیار کرتا ہے اللہ اس کو گرا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے عبادت میں سب سے زیادہ اس رکن میں بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کہ جس میں تواضع کی کیفیت ہو، وہ کیا؟ سجدہ۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ قریب بندہ کب ہوتا ہے نماز میں؟ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ سب سے زیادہ تواضع کی کیفیت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لا جرم، یقیناً اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں۔ ظاہر کرتے ہیں تو بات اپنی جگہ ہے، چھپاتے کیا ہے؟ اللہ کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف۔ حقیقت میں نبی کے خلاف سازشیں کرتے تھے، نبی کے خلاف سازش کرنا اللہ کے خلاف کرنا ہے۔ تو اس لیے یخادعون اللہ قرآن میں آیا، مختلف قسم کے مکر و تدبیریں کرتے تھے۔ یسرون کا پہلے کیوں بیان کیا گیا؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو ظاہر کرتے ہیں اللہ تو جانتا ہے، جو پوشیدہ کرتے ہیں یہ جیسے یہ آسان ہے، یہ بھی آسان ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ اللہ کے پاس پوشیدہ ظاہر سب ایک جیسے ہے، اس لیے پہلے اس کو مقدم کیا گیا۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون واذا قیل لهم ماذا انزل ربکم، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، کہتے ہیں کہ یہ بیکار کے قصے، قرآن کریم کو بیکار کے قصے کہانیاں جو اس زمانے میں جو مختلف قسم کے بادشاہ وغیرہ کے غیر غلط کہانیاں تھیں اس سے تجویز دیتے تھے۔ یہ کب کہا جاتا تھا؟ جب مکہ مکرمہ میں جب اسلام کی عظمت پھیلنے لگی، اللہ کے نبی کی عظمت چرچے ہونے لگے، تو مختلف وفود مکے کو بھیجا کرتے تھے، تحقیق کرو اس اسلام کے بارے میں، اس نبی کے بارے میں۔ جب لوگ داخل ہوتے تو کفار مکہ سے جب پوچھا جاتا تو کہتے کہ یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں، یہ تو چنانچہ قرآن کی عظمت کو کا باوجود یہ کہ وہ دل سے مانتے تھے، لیکن یہ کہ وہ محض انادن تکبراً انکار کرتے، کہتے کہ بس قرآن کچھ بھی نہیں ہے، بیکار قصے ہیں، گھڑے ہوئے قصے ہیں، گھڑی ہوئی کتاب ہے۔ نبی کا انکار کرتے تھے، نبی کی عظمت کے خلاف، قرآن کے خلاف کہتے تھے کہ یہ سب جھوٹے ہیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کے سب گناہوں کا لیحملوا، یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اپنے گناہوں کا بھی مکمل وبال اپنے اوپر لے لے، جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں ان سب کا وبال اپنے اوپر لے لے۔ لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، کامل کے لفظ کیوں فرمایا؟ اوزار خود جمع ہے،
اپنے گناہوں کا پورا مکمل کامل میں مکمل طور پر بوجھ لے لے. مسلمان سے جو گناہ ہوتا ہے پھر بھی انہیں نیکیوں کی وجہ سے وہ گناہ دور ہوتے جاتے ہیں. بعض نیکیاں بعض گناہوں کو دور کرتے ہیں, لیکن ان کا گناہ کوئی کم ہونے والا نہیں. جتنا کرتے ہیں مکمل جس کو آپ کہتے ہیں سالڈ پورا مکمل ملے گا. اس لیے اپنے مکمل گناہوں کے یعنی بوجھ کو لے کر یہ جائیں گے. اور یہی نہیں, جن کو یہ گمراہ کرتے ہیں یعنی بغیر علم کے, علم کا مطلب یہ ہے کہ یعنی دھوکہ دیتے ہوئے, یعنی علم کا مطلب ہے کہ بالکل نہیں جانتے, عمدن حق کی بنیاد پر نہیں بلکہ ناحق یعنی یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, اس کا بھی یعنی یہ بوجھ اٹھانے والے ہیں. تب حدیث شریف میں آتا ہے جو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالے, کوئی اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالے. اچھا طریقہ کا مطلب یہ کہ مطلب ہے کہ جس سے اللہ اس کے رسول کی محبت بڑھ جائے, قرآن کی محبت بڑھ جائے. یہ طریقہ نکالنے کا مطلب ہے. طریقہ کا مطلب ہے کہ اصل کو بگاڑنا طریقہ نکالنا نہیں ہے. جیسے مغرب کے 3 کیا 5 پڑھیں گے آج سے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, فرض کے خلاف ہے. مثال کے طور پر درود شریف کی مجلس, جیسے یہ تفسیر کا درس, اور دوسرے یعنی مطلب ہے کہ علوم کی اشاعت کے جو طریقہ انٹرنیٹ نہیں تھا, انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کیا کر رہے ہیں, آپ تبلیغ کر رہے ہیں. یہ اچھا طریقہ نکالنا ہے. کیوں؟ اس زمانے میں انٹرنیٹ کا تصور تھا, آپ یعنی اس کے ذریعے سے کیا بولتے ہیں اسلام کی تعلیمات کو پھیلا رہے. جو بھی اچھا طریقہ نکالے اور وہ لوگ اس کی اتباع کرے تو اسے اس کا ثواب ملے گا, اور جتنے لوگ اتباع کریں گے اس کا ثواب ملے گا. جو کوئی برا طریقہ نکالے, انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی فحش چیزوں کو عام کرے, ایک مثال ہے, ورنہ اور کوئی ایسا طریقہ نکالے جس سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, اللہ اس کے رسول کی محبت دور ہو رہی ہے اور عمل سے دوری ہوتی جا رہی ہے, ایسے کھیل ایسی چیزیں یعنی پیدا کرے, تو اسے اس کا گناہ ملے گا. جو اس کی اتباع کریں گے ان کا گناہ ملے گا. یعنی مطلب اتباع کرنے والوں کو تو ان کا اپنا گناہ رہے گا, مزید ایکسٹرا اس کا بھی گناہ ملے گا. یہ مطلب ہے. جو خیر کے طریقے نکالے, یہ اسی سے یعنی مستحب جتنی چیزیں ہیں اس کی یعنی مطلب ہے کہ یہ سوال نہیں کر سکتے کہ کہاں سے جائز ہے. ہر وہ چیز جو یعنی اسلام کی محبت کو, اللہ اس کے رسول کی محبت کو, قرآن کی محبت کو پیدا کرتی ہے اور اسلام کے خلاف نہ ہو, کسی فرض کے خلاف نہ ہو, سنت کے خلاف نہ ہو, واجب کے خلاف نہ ہو, جس کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے. اگر یہ اس کا بھی ثواب انسان کو ملتا ہے. اور بدعت سیئہ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے خلاف, سنت کے خلاف, نبی کی تعلیمات کے خلاف اگر ہو تو اس کا بھی گناہ ملتا ہے. جیسے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو قابل نے قتل کیا تھا, جتنے دنیا میں قتل ہو رہے ہیں ان سب کا گناہ اسے ہی ملے گا, اور قتل کرنے والوں کو اپنا گناہ الگ ملے گا. یہ صحیح ہے. تو اشارہ جاتا ہے کہ کتنا ہی برا بوجھ ہے. انسان کا سب سے بڑا بوجھ کیا ہے؟ گناہوں کے ساتھ جانا. یہ تو ان کا تو بوجھ یقیناً بہت برا بوجھ ہے, کیونکہ ہمیشہ کی جہنمی ہے. لیکن ایک مسلمان گناہوں کے ساتھ بوجھ کے ساتھ بھی جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی بوجھ نہیں ہے. اس لیے یعنی جہاں تک ہو سکے یعنی وہ طریقے اختیار کرے کہ ہمارے گناہوں کا بوجھ دور ہوتے جائے. اس لیے بار بار توبہ کرنے کی ضرورت ہے, بار بار اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے کی ضرورت ہے. حضرت ابو الدرداء کس حد درجے یعنی صحابہ کرام کے اندر کیفیت تھی آخرت کی یعنی تیاری کے لیے. حضرت ابو الدرداء سے ایک مرتبہ حضرت ام الدرداء نے کہا, اور لوگ مطلب اور مسلمان کماتے ہیں, آپ کیوں نہیں کماتے؟ آپ بھی اچھا کمائیے زیادہ. مطلب یہ کہ بہت سے لوگ زاہد عابد ہوا کرتے ہیں کہ 2 گھنٹے میں ضروری ہے, اب اتنے مزید دن بھر کماتے کیوں بیٹھے, اس کا اللہ کی بات میں مصروف ہو جاتے تھے. تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے, زیادہ کمانا گناہ نہیں ہے, آپ زکوٰۃ دے رہے, صدقات دے رہے, کمانا جائز ہے, جتنا چاہے کما سکتے. تو انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی, اس کے پیش نظر میں ضروری حد تک ہی کمانے پر اکتفا کرتا ہوں. کیوں؟ آپ نے فرمایا تمہارے سامنے گھاٹی ہے. گھاٹی بولے تو یعنی پہاڑ پہ, پہاڑی راستے کو گھاٹی کہا جاتا ہے. پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے جو راستہ ہوتا ہے گھاٹی, تمہارے سامنے گھاٹی ہے. اس گھاٹی کو وہی شخص آسانی سے پار کر سکتا ہے کہ جس کے پاس بوجھ کم ہو. پہاڑ پہ جانا ہے, پہاڑ پہ اگر 2-3 بیگ لا کے چڑھیے, خالی چڑھ کے دیکھیے کون چڑھ سکتا ہے آسانی سے. تو اب جتنا آپ دنیا کے پیچھے پڑیں گے تو آپ گرچہ کہ آپ یعنی مطلب ہے کہ جائز یعنی حدود میں کر رہے ہیں, لیکن سب کا حساب تو ضرور دینا ہے. تکلیف تو ہوگی. کیوں؟ 500 سال پہلے اس لیے فقراء جنت میں جائیں گے, عمرہ 500 سال کے بعد. یقیناً آپ نے کیا بولتے اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کیا ہے, لیکن حساب دینا پڑے گا. حساب کی وجہ سے تاخیر ہوگی, حساب کی وجہ سے میدان معیشت میں تاخیر ہوگی. اس اب یہ وہ ہے جو کیا بولتے شریعت کے حدود میں جو یعنی زندگی گزار رہے ہیں. اب جو مطلب ناجائز حرام وغیرہ, اب وہ بوجھ تو یقینی بوجھ ہے. اللہ اسے بوجھ سے ہمیں ہماری حفاظت فرما, ہمیں زیادہ زیادہ تیرے یعنی عوامر کی پابندی نواہی سے اجتناب کی توفیق عطا فرما, ہماری بات میں خشوع و اخلاص عطا فرما, اور ہمیں اے اللہ ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما جو تیرے مرضی اور تیرے قرب کا باعث بن سکتے ہیں. اے اللہ
ہماری باتوں میں سچا جذبہ، سچا اخلاص عطا فرما، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جذبہ اس استقلال ہمارے نفس میں عطا فرما، اور ہمیں اپنے حالات سے سنبھالنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔